السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ہی قیمتی مضمون کی دو حدیثیں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مضمون کیا ہے؟ وہ ہے انسان کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا۔ چنانچہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، روزی کماتا ہے، مختلف طریقے سے انسان روزی کماتا ہے اور محنتیں اٹھاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، کوئی دکان کی لائن سے، کوئی دوسری کسی لائن سے، محنت مزدوری کی لائن سے۔ اگر انسان اس کو ثواب کی نیت سے کر لے تو جانتے ہیں آپ کتنا بڑا ثواب ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اور ایک روایت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اسے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے، تو گھر والوں پر خرچ کرنے پر بھی اس کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ انسان محنت کر کے، مزدوری کر کے روزی کماتا ہے اور گھر میں لا کر کے بچوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ کمانے میں بھی یہ نیت کر لے کہ اللہ نے میرے ذمے میرے بچوں کی، میری گھر والی کی روزی رکھی ہے اور میں اس لیے محنت کر کے کماؤں گا، حلال کماؤں گا، محنت کر کے کماؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ انسان بندہ جو اللہ، دوسری روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اللہ اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور بلکہ آپ نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جو لقمہ تم بیوی کے منہ کے اندر ڈالتے ہو، حتیٰ تضعوا فی فی امرأتک، جو لقمہ تم بیوی کے منہ کے اندر ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، دیکھا آپ نے کہ جو محنت اور مزدوری مشقت ہم اٹھا رہے ہیں روزی کمانے میں، اگر ہم اس میں نیت یہ کر لیں کہ روزی اللہ نے میرے ذمہ میں لازم رکھی ہے، گھر والوں کی، چھوٹے بچوں کی، گھر والی کی، تو میں اس فرض کو ادا کرنے کے لیے روزی کما رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کی محنت مزدوری اور مشقت تکلیف اٹھانے پر بھی اس کو ثواب سے محروم نہیں رکھیں گے، اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جب وہ گھر آ کر کے خرچ کر رہا ہوگا اللہ اس پر بھی اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، ان لجسدک علیک حقا و ان لزوجک علیک حقا، کہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ تو انسان محنت تو کرتا ہی ہے، اگر نیت صحیح کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر اس چیز کو بھی بتاتی ہے کہ انسان گھر والوں کے ساتھ محبت سے، نرمی سے رہے، یہاں تک کہ اگر انسان اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور بلکہ اسی پر مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، جو داعی ملت حضرت مولانا طارق جمیل احمد صاحب نے اپنے بیان میں کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا جو میرے پاس آیا، اس نے آ کر کے مجھے شکایت کی کہ حضرت میری گھر والی ہر وقت جھگڑتی رہتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے، شور مچاتی ہے، میں اس سے عاجز آ گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ ان دونوں میں آپس میں پیار و محبت کا تعلق نہیں ہے، تو میں نے اسے ایک سنت بتائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں نے کہا تو کیا تم نے کبھی اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھایا ہے؟ کہا کہ جی ہاں کھانا تو کھایا۔ آپ نے فرمایا کبھی تم نے اس کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھ سے؟ کہا کہ نہیں کہا کہ نہیں حضرت میں نے تو نہیں کھلایا۔ آپ نے فرمایا تو تمہیں آج ایک کام کرنا ہے، کام یہ کرنا ہے کہ جب تم کھانا کھانا بیٹھو گے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ تمہیں اپنی بیوی کو کھلانا ہے، خود اس کے منہ کے اندر ڈالنا ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت ہمت تو ہو نہیں رہی۔ کہا کہ جاؤ تم جا کر کے کام کرو۔
تو کہتے ہو کہ جاتا ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ڈرتا ہوا گیا، اس کا اپنا بیان تھا، میں ڈرتا ہوا گیا، اور جیسے ہی جا کر کے بیٹھا، کھانے کا نمبر آیا تو میں نے ایک لقمہ اس کے منہ کے اندر ڈال دیا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور روزانہ لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، اور غصے میں وہ بھی بات کرتا تھا۔ تو جیسے لقمہ اس کے منہ کے اندر ڈالا تو اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا اب یہ تجھے گالیاں دے گی، اب یہ تجھے برا بھلا کہے گی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ اچھا تجھے بتایا کس نے ہے؟ تو میں نے سوچا کہ اگر میں حضرت کا نام لے گا یہ اسے بھی گالیاں دے گی، ان کو بھی گالیاں دے گی، شان میں برا بھلا کہے گی، تو میں خاموش رہا۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں بتاؤ تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو میں نے نام لیا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کو اچھا رکھے جس نے تمہیں اخلاق سکھائے۔ تو اسی لیے بزرگ اور دوستو، یہ چیزیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان باہر خوشحال رہتا ہے، اندر آ کر کے غصے میں بھر جاتا ہے، اور یہ اسی طرح غصہ دکھاتا ہے یا ناٹک کرتا ہے، یہ بری بات ہے۔ انسان جیسا باہر ہنسی خوشی رہے، گھر کے اندر بھی جب آئے مثلاً طریقہ یہ ہے ہنسی خوشی انسان آئے، گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہے، محبت سے رہے، نرمی سے رہے، پیار سے رہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے، حسن سلوک سے رہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک سے رہتا ہوں۔ تو اسی لیے بزرگ اور دوستو، انسان محنت مشقت تو اٹھا ہی رہا ہے، اگر یہ نیت کر کے اٹھا لے میں اللہ کا یہ فریضہ ادا کر رہا ہوں، اور یہ غلط بات نہیں ہے، چونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرض کی ادائیگی کے بعد جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرمائے ان کی فرائض کی ادائیگی کے بعد، خاص طور پہ زکوٰۃ کا نمبر تو سال میں ایک بار آتا ہے، لیکن فرض نماز چونکہ روزانہ فرض ہے، آدمی فرائض کی ادائیگی کے بعد فرمایا سب سے زیادہ لازم اس کے اوپر حلال روزی کا کمانا ہے، چونکہ حلال روزی انسان کمائے گا تو آخرت کے وبال سے بچے گا، اور بچوں کے اندر بھی اس کے اثرات سرایت کریں گے۔ اللہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور ہمیں لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔